نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض۔ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دیں جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ ولا يلقاها إلا الصابرون، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الأرض تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی۔ وما كان من المنتصرين، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر اور کل جس نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے۔ لولا أن من الله علينا لخسف بنا اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اے عجب کافروں کا بھلا نہیں۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، اور جو بدی لائے تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی یعنی مدد نہ کرنا۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا۔ ولا تدع مع الله إلها آخر، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوچھ۔ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور قرآن مجید کے احکامات پر ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک فقیر کشکول لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ بادشاہ سواری روک کر اس گداگر کے پاس کھڑا ہوا
اور اس کے کشکول میں کچھ ڈالنے لگا اور کہنے لگا کہ آج ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہارا کشکول بھر دیا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے جو اس کے پاس اشرفیاں تھیں وہ اس کشکول میں ڈالیں اور اشرفیاں غائب ہو گئیں۔ بادشاہوں نے عموماً مالائیں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں موتیوں کی اور جواہر کی، وہ اتاریں اور وہ اتار کے کشکول میں ڈالیں، وہ بھی غائب ہو گئیں۔ خزانے کی انچارج کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ خزانے کے منہ کھول دیے جائیں اور وہاں سے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات لا کر کے اس فقیر کے کشکول کو بھر دیا جائے۔ خزانے کے یوں بولیے کہ انبار اس کشکول میں ڈالے گئے، لیکن کشکول ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بادشاہ نے بالآخر اس سے پوچھا، اس فقیر سے، کہ یہ تمہارا کشکول بھر کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ خواہشات کا کشکول ہے اور یہ کبھی نہیں بھر سکتا۔ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کسی ایک اور بادشاہ کے بارے میں ہے، آپ ذرا خواہشوں کا اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کی ہوتی ہیں اور یہ انسان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیتی ہیں، اس کا بھی ایک اندازہ لگائیں گے۔ شاہ صاحب، سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ شاہ صاحب اللہ برکتیں دے آپ کو۔ ماشاءاللہ ہمارے نقیب بھائی مولانا نقیب مدنی، تاری مدنی ہے ماشاءاللہ، اور آپ بھی ساتھ ہیں، مدرس ہیں جامعہ المدینہ کے، اللہ برکت دے۔ اور ایاز بھائی ہمارے، الحمدللہ ایاز بھائی کے ساتھ وقت گزارنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ دورہ حدیث شریف میں ہمارا درجہ جو ہے وہ ایک ہی تھا، الحمدللہ۔ دورہ حدیث میں یوں ہماری یادیں ہیں اللہ کی رحمت سے۔ استاد مفتی سجاد صاحب کا پیریڈ ہوتا تھا ترمذی شریف کا، اچھا، اور کیا ہی اس کی بہار ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ تو ایاز بھائی کے ساتھ یادیں میں وابستہ ہیں ماشاءاللہ، ایاز بھائی بھی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں حضور، خواہش مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ ہیں ہمارے ماشاءاللہ۔ یوں ہی ایک بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ ہم اپنی رعایا کی خواہشات کو پورا کریں گے۔ وزیر نے کہا، حضور یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، ہم تو ایک بچے کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا، بھائی یہ کیا بات ہوئی بھائی، بچے کی خواہشات پوری کیوں نہیں کر سکتے؟ بلاؤ بچہ، ابھی دیکھو اس کی ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ بچہ بلا لیا گیا، بچہ آیا، بادشاہ نے کہا، ہاں بیٹا مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا خواہش ہے تمہاری؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت دودھ منگوا لیں۔ دودھ آ گیا۔ واہ، ہاں بچہ، کیا خواہش ہے اور تمہاری؟ بادشاہ سلامت پانی منگوا لیں۔ پانی آ گیا۔ ہاں بھائی کیا چاہتے ہو؟ کہا جی دونوں کو مکس کر دیں۔ مکس کر دیا۔ ہاں بھائی اور کیا چاہتے ہو؟ دونوں کو الگ الگ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ تو ایسی خواہشات ہیں جن کے بارے میں بندہ پھر کیا کہتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ آپ دیکھیں جس ایک خواہش پر جو ہے نا وہ دم نکل رہا ہے، تو ایسی اگر ہزاروں پالی ہوئی ہیں تو مطلب کیا ہے، بندہ زندگی تو اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتا۔ بالکل ایسے، ایک تو خواہشیں اوپر سے کتنی ہزاروں، اور ساتھ میں ہر خواہش پہ کیا ہو، دم نکلے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ ایسی خواہشات کو ہم نے کیوں اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنا جینا مشکل کیا ہوا ہے؟ خواہشات کا آج عنوان اور موضوع ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ چلے گا۔ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اور اس پر انشاءاللہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ آئیے بھی آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، سجاواں یا رسول اللہ۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے
رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں، ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں، وہ شافع روزے جزا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، کلیم و مسیح بھی، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے
یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر، مژدہ سنا کر، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، لحد میں رسول خدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ شاید اب خواہشات ہی اگر رکھنی ہے تو خواہش بندہ رکھے تو مکے مدینے جانے کی خواہش رکھے ایاز بھائی، کیا بات، حج کرنے کی خواہش دل میں جو ہے وہ رکھے، اور اس طرح کے اچھے جو ہے وہ تفکرات اور تصورات کے ساتھ خواہشات کے ساتھ زندگی گزارے تو زندگی گزارنے کا ایک لطف بھی ملے۔ اس میں پھر بندہ یہ نہیں بولے گا کہ میری جان گل رہی ہے، مجھے غم ستا رہے ہیں، میری جان کھا رہے ہیں، تو اس سے بندہ بچنے میں کامیاب ہوگا۔ کیا کہیں گے آپ؟ سلمان بھائی آپ نے جو بات کہی نا وہ خواہشات کو صحیح کرنے کا ایک رخ بیان کیا، سبحان کہ اللہ۔ ہم اپنی خواہشات، چونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے جنم لیتا ہے تو ہوش سنبھالنے سے ہی خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ مرتے دم تک خواہشات ختم نہیں ہوتی، ایسا ہی خواہشات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جو انسان دنیا کی رونقوں کو دیکھتا ہے، چمک کو دیکھتا ہے، اس کی روشنیوں کو دیکھتا ہے، اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے خواہشات کے اندر۔ اب خواہشات کا اینڈ نہیں ہے، اختتام نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو ہمارا اسلام مطالبہ کرتا ہے ہم سے، اہل ایمان سے مطالبہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں خواہشات کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا، ہاں
اس کو صحیح رخ دیا جا سکتا ہے، موڈیفائی کیا جا سکتا ہے اس کو. جی ہاں. جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ ہم خواہشات، اپنی خواہشات کا محاسبہ کر سکتے ہیں، ان خواہشوں کا محاسبہ کر کے ان کو صحیح کر سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، لیکن ختم نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہم اپنی خواہشات کو دبائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ایسے ہیں، اور ہم بزرگان دین کی ہم اس طرح کے کئی واقعات کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے اپنی ان خواہشات کو دبایا، ان کا محاسبہ کیا اور صحیح رخ اور صحیح وے دیا. تو خواہشات نے جنم لینا ہے، اور جب یہ خواہشات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور ہم اس کو کوئی احتیاط اور ضبط کے ساتھ نہیں استعمال کر رہے ہوتے، کوئی احتیاط نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اپنے سے وابستہ ہونے والوں کا نقصان بھی کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان خواہشات کو صحیح رخ دیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد باری تعالیٰ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، یعنی اپنی خواہش کے پیچھے چلنے لگے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ جائز اور ناجائز کو بھی نہیں دیکھ رہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. قرآن مجید فرقان حمید نے کتنا بڑا نقصان بیان کیا کہ علم کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے انہیں گمراہ کر دیا، اور جس کو اللہ پاک گمراہ کر دے تو اس کی کانوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے، اس کی بصارت پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے. کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان حق سے رک جاتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہشات پر جب بندہ عمل کرتا رہتا ہے تو یہ خواہشات اس کو حق سے روک دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے دو چیزوں کا بڑا خوف ہے، ایک تو خواہشات میں مبتلا ہو جانے کا، اور دوسرا یہ کہ وہ لمبی امیدوں کے اندر مبتلا ہو جائے، کیونکہ خواہشات حق سے روک دیتی ہیں اور لمبی امید جو ہے وہ آخرت سے غافل کر دیتی ہے. تو لہٰذا ہم ان خواہشات کو روک سکتے ہیں، احتیاط سے استعمال کر سکتے ہیں، صحیح رخ دے سکتے ہیں. جیسے کہ ہم اپنی خواہش کو مدینے جانے کی طرف بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھنے کی طرف بھی کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھنے کی طرف بھی کر سکتے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اپنی خواہشات پر قابو ڈال کر کے اس کو صحیح رخ دے کر کے دنیا کے اندر ہی برکتیں پا سکتے ہیں، آخرت میں ہی برکتیں پا سکتے ہیں. واہ، کاش کہ ہماری چاہت یہ ہو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. سبحان اللہ. ہاں جی، کدی آؤ غریباں دے محلے، یا رسول اللہ گناہ گاران تیرے راہ نے ملے، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ خواہشات، اب آپ دیکھیں، یہ خواہش دل میں ہوگی تو یہ ایک ذوق بھی دے گی، یہ ایک سوز بھی دے گی، اور یہ ایک اطمینان بھی بندے کو جو ہے وہ ایسا دے گی کہ جس کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کیفیات ہیں جن کے بارے میں نے شاہ صاحب قبلہ ایک تجربہ کیا ہے، اور واقعی یہ بات بالکل سچ ہے کہ کیفیت کو الفاظ کا جامہ تو پہنایا جا سکتا ہے، لیکن الفاظ کے جامے میں اگر آپ بولیں کہ ہم قالب کے اندر ڈھال دیں تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. آپ امیجینیشن کروا سکتے ہیں کسی چیز کی. صحیح. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں آپ کو کلر ماؤنٹین کے بارے میں اگر بتاؤں تو آپ کے ذہن میں کلر ماؤنٹین کا ایک خاکہ آ جائے گا، یعنی وہ میرے بتانے سے اس کا. ٹھیک ہے، جیسے رات ہے، صحرا ہے، صحرا میں رات اور تارے جو ہے وہ چمک رہے ہیں، ہو کا عالم ہے، پن ڈراپ سائلنس ہے، اور آپ اس میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اور رستے کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا باقی ہے. یہ آپ میرے الفاظ جو ہے نا کہ آپ کو ایک اس کے اندر، یعنی صحرا کے سناٹے اور وحشت کے اس کے یوں بولے اس کے قریب سے لے کر کیا ہو گئے، آ گئے. لیکن جو ہم نے یہ گزارا ہوا ہے وہ گزرتا کیسے ہے، اور اگر اس میں ساتھ کسی ایسے بندے کا ہو جو بولے کہ صحرا کے سانپ بڑے زہریلے ہوتے ہیں، اللہ، پھر آپ دیکھیں کہ یہ کام دو بادشاہ، پھر دو بادشاہ سے 6 بادشاہ کیسے ہوتا ہے. اللہ خیر فرمائے. تو الفاظ جو ہے وہ کچھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن کیفیت کو بالکل 100% یوں بولیں کہ وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو یہ بندہ جب کسی سچویشن میں سے گزرتا ہے تو ہی اس کو جو ہے وہ فیل ہوتی ہے. تو یہ جب انداز یہ ہم اپنے دل میں لے کر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم اس کی جو برکت ہے، اور اس کا جو ایسنس ہے، اور اس کی جو فریگرنس ہے، اس کی جو خوشبو ہے، یہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے. اور شاہ صاحب، یہ خواہشیں، یہ کب خواہشیں بنیں گی؟ یہ خواہشیں جب ان کے ساتھ بنیں گی جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کی بات سنیں گے
کہ جنہوں نے اپنا رخ اسی یاد خدا اور یاد مصطفیٰ کی طرف جو ہے وہ موڑا ہوا ہے. کیا فرمائیں ہم دیکھیں رخ سے مڑنے سے مجھے بات شعر یاد آ گیا. جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف. سبحان اللہ. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو حقیقت ہے سلمان بھائی کہ صحبت اپنا اثر رکھتی ہے, چاہے وہ ایک لمحے کی ہی کیوں نہ ہو. ہم اگر سروے کریں نا تو بہت سارے افراد کی خواہش یہی معلوم ہوگی کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں, حضور کا قرب چاہتے ہیں, مدینہ جانا چاہتے ہیں, مکہ دیکھنا چاہتے ہیں. اسباب کیا مہیا کیا ہم نے؟ ہماری صحبتیں ہی ان لوگوں کے ساتھ ہیں بسا اوقات ہوتی ہیں کہ جو ہمیں آخرت کی فکر سے غافل کر دینے والے ہوتے ہیں, چونکہ صحبت بہت اثر رکھتی ہے. اب ہم اگر صحبت میں ہی ان لوگوں کی آئیں, ہم بیٹھیں ان لوگوں کی صحبت میں, یا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انہی کتابوں کا, انہی حضرات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جن کی سوچ ہی ایسی تھی کہ وہ پازیٹیو سوچنے والے, یا یوں کہیں کہ خواہشات ان کی اچھی خواہشات تھیں. انہوں نے اپنی خواہشات کو طول نہیں دیا, دنیا کی یعنی کہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اس کی پیروی نہیں کی انہوں نے, بلکہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع کیا ہے. اپنی خواہشات کو انہوں نے اس چیز کے تابع کیا ہے. شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے, اسلاف کی زندگیاں کیا کہتی ہیں. جب ان لوگوں کی صحبت میں ہم آئیں یا ان لوگوں کی ہسٹریوں کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ پھر ذہن بنتا ہے کہ ہماری زندگی اس طرف کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنا ہے, بلکہ ہم تو بہت مختصر عرصے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. قلیل زندگی گزارنی ہے ہم نے یہاں پر, اور پھر جو ابدی زندگی ہے وہ تو باقی ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے جس میں ہم نے رہنا ہے. عقل مند وہی ہوتا ہے سلمان بھائی کہ جو اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے, اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے, تو اس کے لیے وہ اسباب بھی وہی مہیا تلاش کرے گا, انہی لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا کہ جو اسے اس طرف لے کر جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند اور سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے, مرنے کے بعد جو اس کی زندگی ہے اس کے لیے عمل کرے. عاجز وہ ہے کہ جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ کی رحمت سے جنت کی امید رکھی, یہ عاجز ہے. اصل کہا کہ عقل مند اور سمجھدار وہی ہے کہ جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کریں. یہاں پر تو بات وہی ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ پیٹ تو فقیر کا بھی بھر جاتا ہے, پیٹ بادشاہ کا بھی بھر جاتا ہے, خواہشات ختم ہونے والی نہیں ہے. جس طرح وہ کاسا جو تھا نہیں بھر رہا تھا, وہ کیا خواہشات کا کاسا تھا, اس طرح انسان کی خواہشات تو ختم ہونے والی ہیں ہی نہیں ہے, انہوں نے ختم نہیں ہونا, یہ رہیں گی. اب بات یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کا رخ کس طرف کریں. رخ ہمارا مدینے کی طرف ہوگا, رخ یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا. ایک اور روایت ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین, اب دیکھیں کہ ہمارے لیے ہم وہ اعمال جو ہمیں بظاہر مشقت والے لگتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اجر کتنا بڑا ہے. ہر جو بھی اگر کسی نے کوئی بھی مقام پایا نا سلمان بھائی, اس نے اپنی خواہشات کو مارا ہے, خواہشات کو مار کر پھر وہ کسی مقام پر پہنچا ہے. کوئی اگر پہاڑ پر بھی چڑھا نا تو وہ ایسے ہی کود کر نہیں چڑھ گیا, اس نے اس کے لیے ایفرٹ کی ہے, اس نے, اور بڑی خطرناک ایفرٹ ہے. جی کو پیمائی آپ کو تو آپ کا تو علاقہ واقع علاقہ ہے آپ کا, جی کو واقع میں تو پہاڑ نہیں ہے لیکن میرے گھر کے پاس پہاڑ ہے. اچھا ہے پہاڑ, اور ایک تو پہاڑ ہے جو واقعی پہاڑ ہے. جی ایک تو کراچی میں بھی جگہوں کو پہاڑی, حیدرآباد میں اس کو پہاڑ یا پہاڑی کہتے ہیں, تھوڑی سی بھی اونچائی ہوگی اس کو پہاڑ یا پہاڑی سے جو ہے نا وہ تشبیہ دے دیتے ہیں. اصلی پہاڑ کیا جی آپ کے ہاں جو ہے وہ اصلی پہاڑ ہے, اصلی پہاڑ, واقعی پہاڑ جسے بولے. جی واقعی پہاڑ ہے. پہاڑ چڑھنے کا تجربہ بھی ہوگا آپ کو. جی اللہ اکبر. ہے اوپر ایک ہمارے گھر کے پاس وہ ایک بیٹھک ہے اللہ کے نیک بندے کی, کبھی کبھی وہاں پر جانا ہوتا ہے, سبحان اللہ, تو اس کے لیے پھر چلنا پڑتا ہے. اور پہاڑ چڑھنا کام ہے. پہاڑ جو ہے وہ چڑھنے کے بعد پھر وہ آتا ہے. اللہ, ایک پہاڑ نہیں ہے جی, اس کے پیچھے 2 3 4 اس طرح پہاڑ ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے کہ اتفاق تو ہوا ہے. پھر میرے رشتہ دار چونکہ کشمیر سے بھی ہیں, ہاں جی, تعلق کشمیر سے ہے, تو کشمیر میں بھی جانا ہوتا ہے, تو پھر وہ پہاڑ چڑھنے کا اتفاق تو ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. ہمیں بھی شاید مجھے بھی ایک پہاڑ چڑھنا جو ہے نا یاد آ گیا. جی پہاڑ ہم بھی جو ہے نا وہ جا رہے تھے
اور شاہ صاحب ہم نے جو نشان لیے نا جی کہ جو بتا رہے تھے کہ اس طرف جانا ہے، ہم شاہ صاحب پہاڑ چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، فجر کے بعد سے شروع ہیں اچھا اور 9 بج گئے اور کیا ہے چڑھتے ہی جا رہے ہیں. اچھا ادھر جانا ہے ادھر پتہ نہیں. اچھا ایک وقت کیا ہوا شاہ صاحب کہ ہم جو ہے وہ جب تھک گئے چڑھ چڑھ کے صحیح تو اچھا اب نشان کیا ہیں وہ آگے چلتے ہی جا رہے ہیں، یعنی جن نشانوں کو ہم فالو کر رہے تھے وہ چلتے جا رہے ہیں. اچھا ہم نے کیا کر دیا، ہم نے غلط نشان فالو کیے. اب ہم جب بس ہوگی نا سب کی تو ادھر نہ ہم اب سمجھ نہ آئے کہ بھئی اترنا کدھر ہے، یعنی چلتے گئے نشان بھی کیا ہو گئے وہ پھر کھو گئے. صحیح. اب ہم جو ہے نا وہ کھڑے ہیں پہاڑ کے اوپر اور شاہ صاحب سرسبز پہاڑ تھا لیکن جو اس کی خاموشی اور جو سناٹا تھا وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیا تھا. ادھر پھر ہم نے نا آواز دی کہ کوئی ہے، وہاں کوئی بندہ بکریاں چلا رہا تھا. اچھا اس بندے نے ہماری آواز سنی، آواز سن کے پھر اس نے ہمیں جو ہے وہ ٹریس کیا، ٹریس کر کے پھر بہرحال وہ ہمارے پاس پہنچا اور پھر اس نے ہمیں وہاں سے اتارا اور ایک جگہ تک سے جہاں نشان ہم بھول گئے تھے. اصل میں وہ جو نشان تھے وہ بکریاں چلانے والوں کے نشان تھے، اچھا یعنی جو جانور چراتے ہیں پہاڑوں پر تو وہ ان نشانوں کو فالو کر کے اپنا جو بھی جانور چلانا ہے اس کو لے کے جاتے ہیں. ہم نے کہیں اور جو ہے وہ جانا تھا تو یوں اس طرح ہو گیا. تو بہرحال پہاڑ چڑھنا جو ہے نا جو آپ نے بات کی جی جی یہ تو بہت مشکل کام ہے، اور پھر کو پیمائی کی اگر آپ فیلڈ میں آ جائیں یہ تو اور ڈینجرس ہے، اللہ کی پناہ ہے. یہی ہے کہ جب بھی اگر کوئی پہاڑ بھی چڑھا جس جی. طرح آپ نے بتایا کہ اس کے لیے محنت مشقت کچھ بھی کیا ہے. جی اگر ہم جنت کی بات کریں تو سلمان بھائی جنت میں چلے جانا کیا یہ بھی آسان ہے؟ جنت میں جانا بھی تو یہ اس کے پیچھے جو عبادات ہیں، ریاضات ہیں، تقوے ہیں، یہ سارے عبور کریں گے تو پھر ہم جنت پائیں گے نا. اور پھر اس جنت کی راہ میں جو مشکلات ہیں، تکلیف تو آئیں گی. آپ کو سردی میں تو اٹھنا پڑے گا، اٹھ فریدا ستے ہوتے چاڑو دے مسیت، تو ستے ہو تیرا رب جاگے تیری ڈاڈ نال پریت. اٹھنا تو پڑے گا. سردی کے سخت موسم میں آپ کو وضو ٹھنڈے پانی سے، اگر گرم پانی میسر نہیں ہے تو کرنا پڑے گا. آپ کو گھر سے باہر نکل کر مسجد کی طرف جانا پڑے گا. آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا. اگر لو لگانی ہے، جنت کمانی ہے، جنت میں جانے کی طلب ہے تو یہ خواہش ہے تو پھر اس کے لیے یہ بھی تو ہم نے کرنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ جنت گئے، یعنی دوسری بار جنت گئے تو کیا دیکھا کہ اس کو مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، تکلیف کے ساتھ ڈھانپا ہے. جبریل امین نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، مشکلات آئیں گی داخل نہیں ہو سکے گا. پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اب دوزخ کی طرف جاؤ، دوزخ کے عذابات کو دیکھو جو میں نے اہل دوزخ کے لیے، اہل نار کے لیے تیار کیے ہیں. جبریل امین نے جا کر دیکھا کہ دوزخ کی آگ کا ایک حصہ دوسرے کو پر چڑھ چڑھ کر آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کہ عرض کی یا اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جہنم کی سختی کے بارے میں اگر کوئی سن لینا وہ اس میں داخل نہیں ہونا چاہے گا، ایسی اس کی سختی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ پاک کے حکم سے جہنم کو شہوات سے اور لذات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دوبارہ جہنم کی طرف جاؤ. جبریل امین گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم مجھے خوف ہے کہ اب اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا، یعنی شہوات میں جو پڑ جائے گا. یہ کیا ہے سلمان بھائی کہ شہوات کی اتباع، ہمیں جو غلط شہوات ہیں، ہمیں یہ نفسانی خواہشات، یہ ہمیں کس طرف لے کر جائیں گی؟ جہنم کی طرف. یہ راہیں آسان ہیں. جنت کی طرف اگر ہم نے جانا ہے، ہماری منزل وہ ہے تو ہمیں آج ایفرٹ بھی وہی کرنی پڑے گی، ہمیں کام بھی وہی کرنے پڑیں گے، ہمارے افعال بھی وہی ہوں گے. ہم انہی لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے کہ جن کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے. انہوں نے اپنے دل میں دنیا کو نہیں بسایا بلکہ اپنے دل میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو بسایا. آج ان کے پاس بیٹھیں گے تو یقیناً دیکھیں وہ کہا نا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. یہ ہے اچھے بندے کی مثال. آج اگر ہم چاہتے ہیں جنت کے راہی ہوں،
ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہے، جن کو تقوی نصیب ہے، جنہیں عشق رسول کی نعمت سے جو مالا مال ہے، ان کی صحبت میں بیٹھیں. یہ رنگ ضرور چڑھے گا. یہ رنگ وہ ہے کہ جو جن کے اوپر چڑھا ہوا ہے پھر یہ اپنے آنے والے کو رنگ دیتے ہیں. اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی ہیں. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہیں. اب ان کی صحبت کا اثر کیا ہے؟ کتنے لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے وہ راہ راست پر آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھیں. امیر اہل سنت کی ہستی وہ کہ جنہوں نے ایک چینج لایا نا، انقلاب لایا، کہ جو آپ کی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دل، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی یاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، تو پھر آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے آج ہمیں نظر آتے ہیں. یہ رنگ، یہ بہاریں نظر آتی ہیں کہ آج جس طرف نگاہ دوڑاتے ہیں جامعات المدینہ نظر آ رہے ہیں، مدارس المدینہ نظر آ رہے ہیں، مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں، صدائے مدینہ کی بہاریں ہیں، تفسیر کے حلقے ہیں، تو درس ہیں، بیان ہیں، عشق رسول کی جو لازوال دولت سے مالا مال ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت. یہ پھر وہ صحبت کا اثر تھا. ایسا رنگ دیا ہے کہ آج ہمارا بچہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتا ہے، حضور کی محبت میں نعتیں پڑھتا ہے. مدینے جانے کی ہمارے ہاں تو کثرت کے ساتھ مدینے کا ذکر کیا جاتا ہے. یعنی یوں کہیے کہ ہماری تو پہچان ہی مدینہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ مدینہ ہے. بات پہ یہ تو مدینے کو یاد کرنے والے ہیں. تو یہ تو ہماری تو یوں کہیے کہ پہچان ہی مدینہ ہے. ہماری پہچان ہی کیا ہے کہ یہ درود پاک والے ہیں. کون ہے جی؟ آپ اہل عرب کی طرف جائیں. ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ انہوں نے ایک بغداد شریف جانا ہوا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ دیکھ کر مجھے، جب میں نے کچھ تعارف کرایا کہ میں ادھر پاکستان سے ہوں، تو انہوں نے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا پوچھا. اور پھر سبز امامے کا، چونکہ امامہ چینج ہو چکا تھا تو میں دوسرے رنگین امامے میں تھا، تو انہوں نے سبز امامے کہا آپ کے شیخ تو سبز امام پہنتے ہیں، وہ تو صلو علی الحبیب کہتے ہیں. وہ یہ یوں کہیں کہ ہمارا یوں عرب میں عجم میں ہماری پہچان ہی ہے. کیا ہے؟ یہ امیر علیہ سنت کا اخلاص ہے، امیر علیہ سنت کی قلبی کیفیت ہے، امیر علیہ سنت کے دل میں جو یہ خواہش ہے نا کہ یہ لوگ جنت کے راہی ہو جائیں، جنت کے راستے پر چل پڑیں، اور یہ لوگ یاد مدینہ کی طرف رخ ان کا ہو جائے. یہ ہے امیر علیہ سنت کا وہ انداز کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی پھر اس رنگ میں رنگا گیا ہے. سبحان اللہ، اللہ برکت دے شاید آپ کو. اور اپنی خواہشات کا ہمیں علاج خود ہی کرنا پڑے گا، ورنہ خواہشات بندے کا علاج کر دیتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک علاج ہو جاتا ہے. اور پھر علاج بعض اوقات ہو جاتا ہے، بندہ بچ جاتا ہے، لیکن پھر کسی کام کا نہیں رہتا. جیسے ٹانگیں کٹ گئی ہیں، اللہ کی پناہ، تو علاج تو ہو گیا ہے، جان تو بچ گئی ہے، لیکن اب یہ چلنے پھرنے کا اپنا نظام کیا بنائے گا، کیسے بنائے گا، یہ اب آگے ساری زندگی کے ساتھ ایک چلے گا معاملہ. تو اپنی خواہشات کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے، اور خواہشات کے دریا میں بہنے کی بجائے اس پر جو ہے وہ بند باندھا جائے. اور بڑے ایک اچھے انداز میں ہم اس عنوان کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. اتباع خواہشات کی باطنی بیماری بھی ہے ایک، یعنی آپ جائز ناجائز کی جو یہ ایک تقسیم ہے، اس کو ختم کر کے آپ ہر خواہش کے پیچھے جو ہے وہ لگ جائیں پورا کرنے میں، تو یہ وہ چیز ہے جو باطنی مہلکات میں سے ہے. یہ چیز ہلاک کر دے گی. بعض اوقات بندے کو لگ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. لگتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو خواہشات کا علاج کرنا بھی کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. اور خواہشات کو سب سے پہلے تو جائز کا لبادہ پہنایا جائے. بھئی خواہش ہماری وہی ہونی چاہیے کہ جو اسلام اور شریعت کی روح سے بھی کیا ہے؟ جائز ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس تک پہنچنے کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہی ہونا چاہیے. نمبر 3، اس کا بھی علاج کر لیں، اس کو بھی کم کر لیں. جتنی خواہشیں بڑھائیں گے اتنا ساتھ میں زندگی کیا ہوتی جائے گی؟ آپ کی مشکل ہوتی جائے گی. اور یہ وہ مشکل ہے جو کوئی اور پیدا نہیں کر رہا، یہ ہم خود ہی اپنی زندگی میں پیدا کر رہے ہیں. ایک تھیوری بتائی تھی بغداد بھائی نے، پیارے ایاز بھائی، منیمزم. یہ میں نے بغداد بھائی سے سنا، بغداد بن عمران، ہمارے سوشل میڈیا کے نگران بھی ہیں حاجی بغداد. تو انہوں نے کہا کہ ابھی کیا ہے کہ دنیا میں چیزیں کیا کر دیں؟ کم کر دیں. گھر سے سامان کیا کر لیں؟ کم کر دیں. آپ کا روم ہے تو آپ بعض اوقات کسی کے یہاں جائیں تو کمرہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات سامان سے اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں چلنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. یعنی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو اب کیا ہے شاہ صاحب، یہ جدید نظام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں منیمزم، چیزیں کم کریں.
آپ اپنے روم کے اندر جو ہے نا وہ ایک ٹیبل کرسی رکھیں, ایک بیڈ رکھیں, اور بس سامان ہے گھر میں وہ بھی کیا کر دیں, کم کریں. جو مطلب سٹور بنائے ہوئے ہیں اس کو بھرا ہوا ہے. وہ ایک اسلام بھائی نے بتایا, انہوں نے کہا کہ 1988 سے لے کر آج تک ہمارے گھر میں جو بھی موٹریں آئی ہیں, جو بھی بجلی کا سامان آیا ہے, وہ سب سٹور میں رکھا ہوا. 1988 سے لے کر آج آپ دیکھیں 2023 کا اکتوبر جو ہے چل رہا ہے. شاہ جی, ایاز بھائی, تو وہ کیا ہے سب؟ تو میں کہا یار آپ ابا جی کا ذہن بنائے اپنے والد صاحب کا کہ بھئی یہ سامان نکالیں اس کو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ان موٹروں سے, ان تاروں سے, ان بلبوں سے میری یادیں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لاکھوں روپے کا سامان ہوگا جو ہمارے سٹور میں رکھا ہوا. تو بہرحال یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے کہ آپ کاٹ کباڑ اس کو جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے, نہ کسی کام آئے گا, ایسے سڑ رہا ہے, اس کو آپ دیں, اور جو پیسے آ رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیں. آپ دعوت اسلامی کو دے دیں, دعوت اسلامی کے مدرسے میں دے دیں, جامعہ میں دے دیں, جو ہے وہ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دے دیں, مدنی چینل کے لیے دے دیں, اس طرح دینی کاموں کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے دے دیں, لنگر رضویہ کے لیے دے دیں. تو یہ آپ کا آخرت کا ذخیرہ ہو جائے گا. تو کاٹ کباڑ گھر میں رکھا ہوا ہے, مجھے بتائیں اس کا کیا بنے گا, فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کوئی ایک فائدہ بتائیں, کوئی فائدہ نہیں. تو اب تو یہ جو ہے وہ جدید سسٹم بھی یہ بول رہا ہے, یہ سبق جو ہے وہ یہ الارم یہ بجا رہا ہے, منیمزم, چیزیں کیا کریں, کم کریں, سامان کم کریں, خواہشات بھی کم کریں. کم پر دیکھیں اب زور ہے, خرچہ بھی کیا کریں, کم کریں, گاڑیاں بھی کیا کریں, کم کریں. یہ مطلب منیمزم, یہ پورا ایک شاید بالکل یہ ایک انداز جو ہے وہ بنا ہوا ہے. کیا کہیں گے اس پر ایاز بھی کہ خواہشات کو کس طریقے سے کم جو ہے وہ کیا جا سکتا؟ خواہشات کو سلمان بھائی بزرگوں کا جو طریقہ رہا اور انہوں نے جس انداز کو اختیار کیا وہ یہ ہے کہ خوف خدا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر, خوف, اس کا غضب, اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر سے جو ہے وہ خواہشات کو کم کر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں خواہشات جو ہیں یہ انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں, اور ان سے جو چھٹکارا دیتا ہے وہ ہے خوف خدا. خوف خدا انسان کو کے لیے گویا کہ شفا کی مانند ہے, دوا کی مانند ہے. اور انسان اگر اس خواہش کو روک سکتا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے, انہوں نے کہا کہ وہ خوف خدا اپنے اندر پیدا کر لے. اور جب یہ خوف خدا اس کے اندر پیدا ہو جائے گا تو اس کی جو خواہشات نفس ہیں وہ خود بخود محاسبہ کرنے لگ جائے گا, اور خواہشات نفس اس کی کم ہونے لگ جائیں گی. آپ دیکھیں کہ اس تعلق سے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص تھا, اور آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑا رشک آتا تھا اس میں, کیونکہ وہ بڑا عبادت گزار تھا, اپنے والد کا فرما بردار تھا. وہ ایک راستے سے گزرتا تھا تو ایک عورت جو ہے نا اس کو گناہ کی دعوت دیتی تھی, اپنے والد کی خدمت گزار تھا تو روزانہ دعوت دیتی تھی, لیکن وہ منہ موڑ کر کے چلا جایا کرتا تھا. ایک دن بس وہ شیطان نے, نفس نے غلبہ کیا اور وہ اس کی باتوں میں آ گیا. اب جیسے ہی وہ عورت اس کو لے کر کے گئی نا گھر کے اندر, تو اچانک سے اب دیکھیں خوف خدا کا جب غلبہ ہوتا ہے تو انسان کیسے بچ جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت یاد آ گئی, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب انہیں شیطان چھو لے, شیطانی خیال آ جائے, وسوسے آ جائے, تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ فوراً رک جاتے ہیں. بس یہ آیت اس کو یاد آئی اور خوف خدا کا غلبہ اس قدر طاری ہوا سلمان بھائی, وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا. اس عورت نے اپنی خادمہ کے ساتھ اس کو پکڑ کے باہر پھینک دیا. ادھر والد صاحب بے چین ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا. بہرحال پھر وہ وقت آیا کہ والد صاحب نے ڈھونڈا اور بچہ ان کا مل گیا. اس کو جب ہوش آیا تو سارا حال احوال جب والد نے پوچھا نا ان کے کہ بھئی کیا معاملہ رہا, تم کیوں, کہاں تھے, تو اس نوجوان نے بتایا, پوری رودات بتا دی, پورا حال بتا دیا. تو والد صاحب نے پوچھا بیٹا وہ کون سی آیت ہے جو تمہیں یاد آئی تھی قرآن کی؟ تو اس نوجوان نے وہی آیت کریمہ تلاوت کی, اور تلاوت کرنے کے بعد ایک زوردار چیخ ماری اور وہ زمین پر گرا اور روح اس کی قبض سے انصری سے پرواز کر گئی. خوف خدا کا غلبہ اس کو اس برائی میں مبتلا ہونے سے بچا لیا. دنیا و آخرت کے اندر بخشش کا سامان بن گیا اس کے لیے کہ خوف خدا انسان کو, اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف یہ انسان کو جو ہے بچا سکتا ہے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے جو آخری بات میں کہوں گا سلمان بھائی وہ یہ آپ نے فرمایا یاد رکھو
تمہاری خواہش نفس اسی وقت ختم ہوں گی جب تم اس سے ڈرو گے جو تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ. تو خواہش نفس پر قابو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے وہ رب العالمین کا ڈر، خوف، عذابات کی طرف توجہ کرے، تو خواہشات نفس جو ہے وہ کم ہوں گی. اس کے کئی اسباب بھی ہیں، خواہشات نفس کے اسباب بھی بیان کیے ہیں بزرگوں نے کہ اس کا اسباب، اس کے سبب کیا ہیں جو یہ پیدا ہوتا ہے. کہ اس کی ایک وجہ جو علماء کرام بزرگان دین نے لکھی، فرمایا آسائش سے بھرپور زندگی ہم جب طلب کرتے ہیں نا، کہ ہمارے گھر کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، Luxurious life. جی ہاں سب چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر نیا چاہیے، حل میں مزید. تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ خواہشات کی بڑھا دیتی ہے، خواہشات کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس پر بولیں یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو خواہشات کی پٹڑی پر چڑھا دیتا ہے، بالکل چڑھا دیتا ہے. اور یہ وہ سبب ہے پہلا کہ ہم آسائش سے بھرپور زندگی جب طلب کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ساری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اچھا بعض اوقات دوسری وجہ جو لکھی وہ یہ لکھی کہ دوسروں کے احوال کے اندر غور کرنا کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کی چمکتی گھڑی کی تو دیکھ لینا، اس کے مہنگے موبائل کی طرف دیکھ لینا، اس کی جو ہے کپڑوں کی طرف دیکھنا، اس کے گھر اور مکان کی طرف دیکھنا. تو اس کے بارے میں تو لکھا علماء کرام نے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حسد کی طرف لے جاتی ہے. اللہ اکبر. حسد کے اندر مبتلا کر دیتی ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا ہے، آپ اپنی ضرورت اور خواہش کے اندر فرق دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور آپ کی خواہش کیا ہے. جب آپ اس میں امتیاز کریں گے، فرق کریں گے، تو آپ اس سے جو ہے وہ بچنا شروع ہو جائیں گے. مرحبا، بڑی پیاری بات کی. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا شاہ جی. صحیح. میں جو ان کی بات سن کر بڑا مسکرایا ہوں، یاز بھائی کی بات سن کر. ہم کسی کے گھر پر گئے. اچھا. گھر بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا. انہوں نے گھر کی لائٹیں آن کر دی. یعنی گھر کی خوبصورتی کے اندر لائٹوں کا بھی اپنا کیا ہوتا ہے، ایک کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جتنی لائٹیں تھیں نا، وہ ساری لائٹیں کیا کر دیں، آن کر دیں. تو میں نے انہیں کہا دن کا ٹائم ہے، لائٹیں تو آن کرنے کی ضرورت نہیں، روشنی ہے، ان کو بند کر دیں. اچھا، میں نے تو لائٹیں بند کرا دی اور انہوں نے بند کر بھی دیں. بعد میں جو ہے مجھے خیال آیا، میں نے کہا یا اللہ، یہ بندہ تو مجھے مکان کا جو چکا چوند ہے اس کی، اور جو اس کے ایک لک ہے لائٹوں سے، اس کی خوبصورتی لائٹنگ سے جو ظاہر ہوتی ہے، وہ دکھانا چاہ رہا تھا. تو میں نے تو لائٹیں بند کروانے کا بول کر بیچارے کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا. اس کا سارا کیا سوچ رہا ہوگا. بہرحال اپنے ہوتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات بری لگی ہو تو معاف فرمائیے گا. یوں ایک اجتماعی معافی جیسے ہی بولے. لیکن یہ مجھے خیال بعد میں اس کا آیا کہ بندے کو یوں لگا ہوگا. اب آپ دیکھیں، یہ جو ہے نا، وہ نگران شورا نے ایک بات کہی تھی کہ مہنگی چیز بعض اوقات بندہ جب اس طرح کی کرتا ہے نا، لگیری چیز کی طرف ایک جو ہے وہ جاتا ہے، تو یعنی وہ میں بات جو مجھے ذہن میں یاد ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. تو وہ بعض اوقات بندہ خود سوچ رہا تھا یار کوئی نوٹس اس کا نہیں کر رہا. جیسے کسی نے خوشبو لگائی ہے، بڑی مہنگی خوشبو لگا کے آیا ہوا ہے، جیسے میں خوشبو لگا کے آؤں، آپ میں سے کوئی پوچھے ہی نا. اچھا، نوٹس ہی نہیں کیا. اب بندہ کیا کرے گا، خود ہی بولے گا آج جو میں نے خوشبو لگائی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے آپ نے کہا نا، اب وہ اس پہ خود ہی تبصرہ کر دے گا. اچھا، پھر وہ گھٹتا رہے گا اس بات پر کہ یار کوئی اس کا نوٹس جو ہے وہ نہیں لے رہا. گھڑی پہنی ہوئی ہے، چشمہ لگایا ہوا ہے، موبائل رکھا ہوا ہے ساتھ میں. تو یہ آپ دیکھیں کہ کیا انداز ہے. میں آپ کو ایک بڑی واضح انداز میں ایک بات جو ہے وہ عرض کروں کہ ہم جو اتباع شہوات کا اور خواہشات کی پیروی کا جس سے رکنے کا ہم بیان کر رہے ہیں، یہ وہی ہے جو انڈر امبریلا اسلام ہے. جائز ناجائز کی تمیز ہٹا کر کے ہر نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جانا، یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ فوربیڈن ہے. یہ اسٹرکٹلی فوربیڈن ہے، پروہیبٹڈ ہے. سو وی ہیو ٹو اوائڈ. ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ بڑا کلیئر ہے اور بڑا صاف ہے، تو اس کے اوپر رہنا چاہیے. کسی کے پاس جائز ذرائع ہیں، اس کی خواہش کیا ہے، جائز ہے، اس کو پورا کرنا کیا ہے، جائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی مذمت نہیں ہے، اور وہ یوٹیلائزیشن کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے. نہ اس کی برائی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ملامت ہے، نہ اس کی یوں بولیے کہ کوئی مذمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب شریعت نے مذمت نہیں کی تو آپ اور میں کیسے مذمت کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، بزرگوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے فرمایا ہے حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے.
تو جتنے خرچے کر رہا ہے پھر اس کا کیا ہے حساب بھی ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں لائٹ جلا کے رکھے۔ اچھا یہ بتائیں نقیب بھائی کہ اب خواہشات کو پھر پورا نہ ہی کریں، اب اتنی اس کا ہو رہا ہے، اب اس کو کنٹرول کریں، اس کو جو ہے وہ کم کریں اور اس سے اپنی جان چھڑائیں، بچائیں، اب پھر اس کو پکا پکا چھوڑ ہی دیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے سلمان بھائی آپ نے بالکل کلیئرلی یہ بول دیا ہے کہ وہ خواہشات مذموم ہے جس پہ شریعت قدغن لگاتی ہے، شریعت منع کرتی ہے یا وہ اگینسٹ شریعت کے ہیں کہ بھائی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، وہ خواہشات مذموم ہیں۔ ورنہ ہمارے بزرگان دین نے بھی خواہشات کی ہیں، پوری بھی ہوئی ہیں۔ جیسے یہ خواہش تو ہر مسلمان کی ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، اور جنت میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ دنیا میں اس وقت موجود 7-8 ارب انسانوں کو اگر آپ جج کریں تو 4 چیزیں کامن نظر آئیں گی۔ لوگوں میں یہ مشترک ہوگا کہ وہ ان کی خواہشات رکھتے ہیں۔ ایک یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جسم کی نشو و نما، خوبصورت دکھوں، میں اس طرح لگوں، لوگ میری تعریف کریں، اور ایک سے ایک لباس سلواتے ہیں، ایک سے ایک خوشبو استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں جو جسم سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں کہ میں اچھا دکھوں، جسم کی نشو و نما۔ دوسرے دیکھیں تو لوگوں میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ دنیا کی چیزوں پہ قبضہ ہو جائے، لوگ دنیا کی چیزوں کو اپنے زیر فرمان کرنا چاہتے ہیں کہ میرا کنٹرول ہو جائے اس پہ، میں جو چاہوں ویسے ہو جائے۔ بلکہ آپ چاہوں اشاروں پر چیزیں چلیں، اشاروں پر، ہمارے اشاروں پر کام ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے جی۔ تیسری چیز اگر ہم دیکھیں تو لوگ اپنی قدر و منزلت میں اضافہ چاہتے ہیں کہ میں کسی جگہ بھی بیٹھوں، میری بات کو سنا جائے اور میں جو کہوں اس پہ عمل کیا جائے، میری ہر جگہ عزت افزائی کی جائے، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ لوگ ہمیشہ اپنی تعریف ہی سننا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کام آپ نے صحیح نہیں کیا۔ چوتھی چیز جو لوگوں میں کامن نظر آتی ہے وہ اپنے دائرہ اختیار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر میرے انڈر 100 لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں 500 لوگوں پہ حکومت ہو، 1000 لوگوں پہ حکومت ہو، تو اپنے دائرہ اختیار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز جو میں چاہتا ہوں وہ میرے پاس بھی ہو، یہ ضروری نہیں، اور بعض اوقات ہی پاسبل بھی نہیں۔ ایسے ہی ہے، کیسا؟ بالکل۔ سانپ ہے نا، سانپ رکھنا آسان کام نہیں۔ صحرا کی باتیں، سانپ خطرناک، اور آپ جی پھر سانپ آ گیا۔ جی بالکل، یہ خواہشات بھی شاہ صاحب ایک سانپ کی طرح ہیں۔ خواہشات بھی بعض اوقات کیا کرتی ہیں، سانپ کا روپ دھار دیتی ہیں۔ جس طرح سانپ جو ہے وہ آپ کو ڈنک مارے گا، جس نے سانپ کو پالا ہے وہ بھی سانپ کو ڈنک مارے گا، اور جو سانپ سے دشمنی کر رہا ہے اس کو بھی ڈنک ہی مارے گا، کیونکہ اس کے پاس کام کیا ہے، ایک یہ اس نے زہری آپ میں انجیکٹ کرنا ہے اور اس نے ڈنک ہی مارنا ہے۔ بچھو بھی ہے نا، آپ بچھو کو آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو بھی وہ کیا کرے گا، آپ کو ڈنک ہی مارے گا، اس کے پاس ہے ہی ہے، اس کے بعد سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ اس پر ہم نے شاہ صاحب ایک زمانے میں کہانی پڑھی تھی یہ سانپ کے اوپر۔ ایک کسان تھا، سردیوں کے سخت دن تھے، اس کسان نے دیکھا کہ کھیتوں کو پانی لگا کے واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ روڈ کے کنارے احمد رضا بھائی ایک سانپ ہے، اور تقریباً ایسے ہے کہ بس مرا ہوا ہے، اتنی سخت ٹھنڈ تھی کہ یوں تھا کہ بس کیا ہے، تقریباً مرا ہی ہوا ہے۔ کسان کو بڑا ترس آیا، کسان نے اس سانپ کو اٹھا کے اسے گھر لے آیا، گھر لے آ کر کے اس کو جو آگ اس کی جل رہی تھی، آتش دان جو تھا اس کے قریب اسے رکھا۔ کچھ وقت گزرا تو جب وہ سانپ کی سردی جو تھی وہ جب دور ہوئی اور سانپ جو ہے وہ اپنی روٹین میں آیا، تو اب سانپ نے پھنکارنا شروع کر دیا۔ اب وہ پھنکار رہا ہے، اپنی آواز نکال رہا ہے، اور پھر رینگنا اس نے شروع کیا۔
اور کسان نے دیکھا کہ یہ سانپ اس کے بچے کی جانب بڑھ رہا ہے، قریب تھا کہ اس کو ڈنگ مار دیتا، لہذا کسان نے کیا کیا، ادھر ہی اس سانپ کا سر کچل دیا۔ تو سانپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ڈنکی مارنا ہے۔ تو خواہشات یہ جب ایکسٹریم لیول کو جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، اور پھر بندے کے پاس علم بھی نہیں ہوتا، اور جائز ناجائز کا جب تصور جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، تو پھر یہ ایمان بھی کھا جاتی ہیں، اور انسان کی جو ویلیوز ہیں ان کا بھی کیا کر دیتی ہیں، کباڑا کر دیتی ہیں یہ خواہشیں۔ اللہ کی پناہ ہے۔ دولت مند امیر بننے والے کس طرح پھانسی کے تختے تک پہنچے ان خواہشوں کے پیچھے چل چل کے، آپ دیکھیے، الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، دن رات مال مال ہی سوچ رہا تھا، جائیداد جائیداد جائیداد، یعنی دماغ میں ایک ہی بات آ رہی ہے، کیا؟ جائیداد جائیداد جائیداد۔ تو اس کو مارو، اس کو لٹاڑو، اس کو جناب ختم کر دو، اور وہ تو مر گیا، قتل تو کر دیا کسی کا کہ بھی اب کیا ہے، سب کچھ کس کو ملے گا، مجھے مل جائے گا۔ لیکن بندے کو پھر کیا ملتا ہے، بندے کو پھانسی ملتی ہے، یہ ملتا، اور پیسہ جو ہے وہ کیا ہے، پیچھے کا پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو خواہشات کا ایکسٹریم لیول ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کو موڈیفائی کریں۔ نقیب بھائی نے جیسے بات مولا علی کی بیان فرمائی ہے، بڑی مجھے یوں کہیے کہ پورے پروگرام کا خلاصہ یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری یہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، ورنہ پھر یہ خواہشات یہ پھانسی کے تختے پر بھی لے جائیں گی۔ میں یہ چاہتا تھا میرے بچوں کا بھی یوں ہو، میرے بچوں کا بھی یوں ہو، میرا فیملی سٹیٹس یوں اپ ہو جائے، میرا جو ہے وہ سسٹم یوں اچھا ہو جائے۔ یہ کرتے کرتے طریقہ کیا بنایا؟ طریقہ یا کسی کو لوٹ لیا، یا کسی کو مار دیا ہڑپ کرنے کے اس میں چکر میں، اور بالآخر کیا ہے، بندہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جیل کی چکی پیس رہا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اس کا علاج کریں اور اپنے آپ کو اس سے جو فضول اور فالتو اور ناجائز خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہی بچ پائیں گے، ورنہ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ویسی خواہشات آپ کی جو ہے نا وہ اس میں کھاتے میں آتی جائیں گی۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والوں کی صحبت میں رہیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کی جو ہے وہ زندگی کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ الکریم یہ آپ کی زندگی کے اندر اچھائیاں آتی چلی جائیں گی۔ اور اگر ان کو ہٹا کر ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کی زندگی میں نافرمانی ہے، غفلت ہے، یہ سب کچھ بھرا ہوا ہے، تو بس پھر آپ کے پاس بھی وہی آئے گا، اور جب آئے گا تو پھر اپنی تباہی اور ہلاکت کے ساتھ ہی گا۔ خوشبو آتی ہے تو فرحت کے ساتھ آتی ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے خوشبو سن کے۔ ایشا جی بالکل، سندر روز ہے وہ آپ کو سونگنے کو مل جائے، آپ کو مزہ آئے گا، عود ہے سونگنے کو مل جائے تو آپ کو ایک روحانی سا ایک فیل جو ہے وہ آئے گا۔ اور بدبو آتی ہے تو وہ مصیبت اور کوفت اور پریشانی کو ساتھ لے کے آتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ آپ کچھ فرما رہے ہیں نقیب بھائی؟ پھر آپ جتنی بھی خواہشات کا ذکر چل رہا ہے جی، تو ہم دیکھیں تو خواہشات کا کوئی بند نہیں ہے کہ یہاں آ کے ان کا اینڈ ہو جائے اور یہ خواہشات یہیں رک جائیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں بھی کلک کیا۔ جی جی، ایک بزرگوں کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے سنا تو وہ ان کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا میری بیٹی کی شادی ہے، آپ ان سنگریزوں کی طرف اشارہ کریں، یہ سونے کے بن جائیں، میری بیٹی کی شادی میں خرچہ پورا ہو جائے۔ بزرگوں نے اشارہ کیا، وہ سونے کے بن گئے۔ وہ تھوڑی دیر گزری تو وہ پھر رستے میں کھڑا ہے، کہنے لگے کیا ہوا، تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا؟ کہنے لگا شادی تو بعد میں ہو جائے گی، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آس پاس اور پتھر پڑے ہیں آپ ان کی طرف بھی اشارہ کریں، یہ بھی سونے کے ہو جائیں، میرا جو اور گھر کا خرچہ وہ بھی پورا ہو جائے۔ صحیح ہے۔ بزرگوں نے اشارہ کیا، وہ بھی سونے کے ہو گئے۔ پھر کچھ دیر گزری، پھر وہ راستے میں کھڑا ہے کہ یہ جو وادی نظر آ رہی ہے نا اس کو بھی اشارہ کریں، یہ بھی سونے کی ہو جائے تو میں ساری زندگی سکھ چین سے گزار لوں۔ بزرگوں نے اشارہ کیا، وہ بھی سونے کی ہو گئی۔ اللہ، اب خواہشات دیکھیں کیسے بڑھتی جا رہی ہیں۔ صحیح۔ بالآخر اس نے ان کے چاہنے والے سے کہا
جس انگلی سے یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ انگلی نہیں مل سکتی؟ اوئے ہوئے ہوئے انگلی مل جائے، میں جدھر اشارہ کروں وہ سونے کی ہو جائے، تو خواہشات بڑھتی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہو تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہی شریعت کی جو اصطلاح ہے وہ سامنے رکھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ قناعت، جی اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائیں، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پہ شکر گزاری کریں، اس رب سے اپنا دل کا تعلق مضبوط کر لیں، دنیا آپ کی پرسکون ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے نقیب بھائی، اللہ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ۔ احمد رضا بھائی، بعض اوقات بندہ تو جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جو بیوی بچے ہیں نا، ان کا ایک اپنا معاملہ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، یہ بندے کو جو ہے وہ ابھارتے رہتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، تو بندہ پھر بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، کیا کرے؟ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خواہشات ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر گھر والوں کو سمجھائیں، صحیح، بیٹھ کے سمجھائیں، پیار محبت سے، اعتماد میں لیں ان کو، کنونس کریں ان کو آپ کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ سلمان بھائی کہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایک، کہ آپ نے بچوں کو سمجھا دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، والد صاحب نے منع کیا ہے تو اب یہ نہیں کرنا ہم کو، ٹھیک۔ اور تیسرا یہ فرسٹریشن کا شکار نہ ہو کہ بھائی کوئی چیز اگر آپ سے کوئی چیز کی خواہش کی گئی ہے تو فوراً فرسٹریٹ نہ ہو جائیں اس پر۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سننے کی ہوتی ہیں، بندہ سنے اور پھر آگے چل دے۔ بچہ ہے آپ کے ساتھ چل رہا ہے، کسی سٹور میں ہے، ایکس وائی زیڈ، جہاں بھی آپ گئے ہیں، اب وہاں پر اس نے کسی چیز کی خواہش کی آپ سے، تو بچوں کا کام ہے، وہ دیکھتے ہیں کوئی چیز ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ مانگتے ہیں یہ بھی دلا دیں، یہ بھی دلا دیں، تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب وہ ہر چیز اس کو دلا دی جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ضد، بعض دفعہ ضد جو ہے نا وہ بندے کو فرسٹریٹ کرتی ہے، تو فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، پیار محبت سے اس کو لے کے چلنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ صرف سننے کا ہوتا ہے، سننے بندہ اور پھر اس کو سمجھا کے آگے نکل جائے۔ بڑی پیاری بات کی۔ اس پہ تجربہ قبلہ ثاقب شاہ صاحب، یاز بھائی، میں اپنے بچوں کے ساتھ یوں ہی ایک سٹور میں جو ہے نا وہ چیزیں ان کی اسٹیشنری وغیرہ کی کچھ لینی تھی، وہ لیں تو اچھا جو بچوں کا کارنر ہوتا ہے نا تو اس میں ان کے کھلونے بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ تو اب وہاں ایک بچوں کا اسکوٹی موٹر سائیکل جیسے ایک ہوتا ہے الیکٹرک جو چلتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ پکڑ کے اس کو باہر نکال لیا اس کو، اور میں نے کہا اچھا انہوں نے تو باہر یہ لینا ہے ابو جی، یہ لینا ہے، یعنی ان کا سٹائل کیا ہے، امجد بالخصوص امجد کا، ابو جی یہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فیضان کا تو صرف یہ ہے کہ یہ چاہیے، جیسے سائیکل چاہیے، اسکوٹی چاہیے، موبائل چاہیے، یعنی کوئی بھی چیز ہے وہ تو یہ بولے گا یہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور امجد ہے وہ کیا کہتا ہے، ابو جی یہ لینا ہے، ابو جی یہ لینا ہے۔ اچھا انہوں نے وہ پکڑ لیا، تو میں نے امجد کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ 34,000 روپے کا ہے، یہ تو میرے پاس 34,000 روپے ہے ہی نہیں، ابھی تو یہ نہیں لینا، چلو چلتے ہیں۔ اسکوٹی ہے نا گھر میں، وہ بچے جس کے اوپر وہ چلاتے ہیں پاؤں رکھ کے، وہ ہے ہی، تو یوں کر کے اچھا پھر دوبارہ اس نے نہیں کہا کہ بجی یہ لینا ہے۔ تو اب میں اس کے اوپر اگر غصہ کرتا تو اب ایک تو اس کے ایموشنز پر کیا اثر پڑتا، یہ اگلی بات ہے، اور دوسرا بات سمجھا دیا، دوبارہ اس نے بولا نہیں کہ یہ کیا کرنا ہے، یہ لینا ہے۔ تو بعض بچے شریف ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ سمجھنے سے رک جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں وہ جو نہیں رکتے، تو جو نہیں رک رہے تو کوئی بات نہیں، آپ بھی اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں۔ مجھے بھی تجربہ ہوا سلمان بھائی، ایسے جیسے آپ کو تجربہ ہوا نا، بچے دو ابو بکر اور عمر جو ہے نا، وہ میں جا رہا تھا اس طرح کچھ چیز لینے کے لیے نا، تو محمد عمر نے جو ہے نا وہ ایک چیز کی خواہش کی کہ بابا مجھے یہ لینا ہے۔ تو پہلے تو جسے آپ نے تو بتا دیا بھائی 34,000 کا ہے، اور سمجھ میں آ گیا ماشاء اللہ آپ کا بچہ سمجھدار ہے۔ اچھا میں اس کو بول رہا ہوں اپنے بچے کو، بھائی یہ جو ہے نا 15,000 روپے کی چیز ہے، تو بولا 15,000 روپے کیا ہوتے ہیں؟
ہاں ہاں مطلب وہ آپ ایسے ہی دے دیں نکال کر کے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ 15,000 روپے. تو بہرحال اس کو سمجھانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑا. میں نے صرف اپنے جو بچے کھڑے ہوتے میں نے کہا دیکھو عمر بہت سمجھدار ہے. عمر کو نہیں دیکھا میں نے, ابو بکر کو دیکھ کر کہا, میں نے کہا عمر بہت سمجھدار ہے, ابھی یہ دیکھنا یہ اگلے لمحے نہیں مانگے گا یہ چیز, آپ دیکھ لینا ابھی دیکھنا ابو بکر آپ دیکھنا عمر نہیں مانگے گا. عمر اپنے بھائی کو نا دکھانے کے لیے کچھ نہیں بول رہا. واہ جی واہ, کیا حکمت عملی اپنائی آپ نے, مرحبا. تو یوں بچوں کو اگر پیار محبت سے, نہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ سخت الفاظ کہے, نہ بچے کے آپ نے کچھ تھپڑ مارا خدا نہ خواستہ, تو اس طرح سے بھی کرنے سے حکمت عملی سے بچہ سمجھ جاتا ہے الحمدللہ. مرحبا. بارگاہ نبوت سے بھی اس کا ایک خوبصورت, وہاں سے تو ہے ہی خوبصورت, ایک مدنی پھول مل سکتا ہے اور ہم سیکھ سکتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں کام کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ مبارک میں چھالے پڑ جاتے ہیں, زخم ہو جاتے ہیں. حضرت علی کے کہنے پہ غلام لینے کے لیے وہ حضور کی بارگاہ میں جاتی ہیں, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اپنی بیٹی کی تربیت فرماتے ہیں. حقیقتاً تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے تھا, کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت فرما کے اللہ کے ذکر کی طرف لایا اور فرمایا یہ تسبیح فاطمہ پڑھا کرو, جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. اور آپ نے وہ سنا اور آ کے اس پہ عمل شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم جب اولاد ہم سے کچھ مانگے, ڈیمانڈ کرے, تو ہم بالکل پولائٹلی ان کو ایک اچھی چیز کی طرف بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. منع کرنا بھی اچھے انداز سے ایک اچھی چیز ہے, لیکن دوسری چیز کی طرف رہنمائی کر دینا یہ ان کی آنے والی زندگی کے لیے بہت اچھا اقدام ہوتا ہے. اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا کا فیضان نصیب فرمائے. کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی کال. خواہشات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کون سی اچھی اور کون سی بری ہوتی ہیں, یہ بیان فرما دیں. جی نقیب بھائی. خواہشات لوگوں کی اس قدر بڑھ جاتی ہیں, اور میں یہ بری خواہش پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ وہ شریعت کی حدوں کو کچلتے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں یہ رہتا ہی نہیں ہے کہ بھائی اس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے, دل کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے تو کر گزریں گے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے رب نے اس سے منع فرمایا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک مشکات شریف میں ہے, شرح السنہ کے حوالے سے کتنا خوبصورت فرمان. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. واہ واہ واہ. اچھی بری خواہش کا یوں سمجھے ایک فارمولہ بیان کر دیا گیا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی. ایسی بات, بالکل ایسی بات. تو شریعت کے تابع جو خواہشات ہیں پوری ہو سکتی ہیں, تو ایک ہے جائز, ایک ہے شریعت کو محمود, ایک ہے نہ کیا تو اچھا ہے, ایک ہے حرام. تو جائز خواہشات کی زیادتی سے بچا جائے. جیسے اس کی مثال میں یوں دوں کہ بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے, اگر اس سے بھی آگے بڑھ کے میں یہ کہوں کہ بندہ اگر حرمین طیبین کے سفر کے لیے جاتا ہے, تو وہاں جا کے اگر بہت سارا سامان اکٹھا کر لے کہ مجھے واپسی پہ پاکستان لے کے جانا ہے, اس کے لیے بھی تحفہ ہے, اس کے لیے بھی تحفہ ہے, عزیزوں کے لیے بہت کچھ خرید لائے, تو ایئرپورٹ پہ روک کے وہ کہتے ہیں بھئی یہ چیز بھی نکال دیں, یہ بھی نکال دیں, یہ بھی نکال دیں, تو یہ سامان زیادہ ہو گیا ہے, وزن بڑھ گیا ہے اس کا, اتنا تو الاؤ ہی نہیں ہے. اگر خواہشات, جائز خواہشات کی زیادتی ہو, آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ وہاں روک کے اس کا یوں سمجھے آسان لفظوں میں حساب کتاب ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ وزن بڑھ گیا ہے. ایسا ہی. تو ہم اپنی جائز خواہشات کو اس انداز سے بھی دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال کو کل قیامت والے دن تولا جائے گا, تو جتنے ہم مختصر اعمال رکھ سکتے ہیں اتنے رکھیں تاکہ کل قیامت کی پریشانی سے بچا جا سکے. اللہ اکبر, کیا خوبصورت مثال کے ذریعے سے اس کو مضمون کو بیان فرمایا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. اور حضور یہاں تو خالی یہی نہیں کہتے وہ کہ سامان جو ہے نا یہ آپ کا اضافی ہے, وہ ساتھ میں نکال بھی دیں, اور کہتے ہیں اگر لے جانا ہے تو پھر اتنے ریال بھی ساتھ میں دے دیں.
یہ بھی ساتھ میں ہے. اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور بڑی پیاری بات کہی کہ خواہشات کی زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں. امیر سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے پیٹ کا کفل مدینہ، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ کو اس میں بزرگوں کے بہت سارے واقعات ملیں گے، جیسے یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، یہ کھانے کا دل کر رہا ہے. تو انہوں نے اس خواہش کی تعمیل کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے ایک کام کے ساتھ کیا کر دیا، ریلیٹ کر دیا. جیسے نفس یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کھانا ہے، بھئی یہ کرو گے تو یوں، جیسے مثال نفل پڑھو گے، اتنے نفل پڑھو گے تو پھر یہ تمہیں کھانے کو جو ہے دیا جائے گا. یہ دیکھیں انداز ہے، یہ بھی تو خوبصورت انداز ہے نا. یہ زندگی میں لایا جائے. جس قدر جائز خواہشات کو ہم کم کرتے چلے جائیں گے نا، اس قدر آخرت کا لطف بڑھتا چلا جائے گا. ہم جس قدر یہاں پر جائز خواہشات کو کم سے کم کرتے چلے جائیں، اس کے بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں جس قدر بندہ اپنی نفسی خواہش کو ترک کر دے گا اور جہاد کرے گا، اسی قدر آخرت میں اپنی خواہشات سے وہ لطف اندوز ہوگا. اس کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کی بات پیش کر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا نفس تقاضا کر رہا تھا چاول اور مچھلی کھانے کا. فرماتے ہیں کہ حالانکہ چاول اور مچھلی کھانا یہ جائز خواہش ہے، لیکن وہ کیا کرتے رہے، وہ اپنی اس خواہش کو دباتے رہے اور یہاں تک کہ 20 سال گزر گئے، لیکن نفس کی جو خواہش ہے نا وہ بہت بڑھ گئی. تو فرماتے ہیں کہ لیکن پھر بھی آپ نے نفس پر قابو رکھا، اور پھر آپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، 20 سال کر جاتے ہیں، تو آپ کسی کے خواب میں وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی آتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے وہ نعمتیں عطا کی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا جو انعامات اس نے عطا کیے، لیکن فرماتے سب سے پہلے مجھے چاول اور مچھلی عطا کی. اللہ فرمایا کلو وشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب خوشی سے کھاؤ، یہ ان دنوں کا بدلہ ہے کہ جو تم نے آگے بھیج دیا. تو وہ جو انسان جائز خواہشات پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر وہ آخرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا زبردست یوں خزانہ ہے آخرت کے لیے. اللہ کرے کہ ہم جائز خواہشات کو بھی کم کرنے میں کامیاب ہوں. آمین. مرحبا جی. کال. سلمان بھائی، بعض لوگ کام میں ترقی کی خواہش رکھتے ہیں اور ترقی کے لیے جو کام کرنا چاہیے کے علاوہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو نیچے کر لوں، اس کو نیچے کر لوں، اس کی جگہ آ جاؤں، اس کی جگہ آ جاؤں. ایسا کرنے والوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں. ایسا کرنے والوں کے لیے ابتدائی بات تو یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ فرما رکھا ہے تو آپ جو مرضی کر لے، بالآخر ذلیل ہوگا. بالآخر کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا. جھوٹ کی یہ بڑی نحوست ہے احمد رضا بھائی کہ وقتی طور پر بندہ بچ جاتا ہے لیکن آخر کار ذلیل ہو جاتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ ایسا ہی ہے سلمان بھائی. بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی زندگی کا سکون اڑا رہے ہیں نا، آپ یہ طے کر لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ آپ کو بھی کبھی سکون نہیں ملے گا. ایسا ہی ہے. آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا. آپ اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں دوسروں کو سکھی رکھیں، سبحان اللہ. دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے راحت کا سما بنیں. اس درخت کی طرح ہو جائیں جو خود تو تکلیف برداشت کرتا ہے دھوپ کی، لیکن اپنے نیچے بیٹھنے والے کو سایہ دیتا ہے. لوگ پتھر مارتے ہیں، وہ پھل دیتا ہے. وہ آگے سے پتھر کا جواب پتھر نہیں دیتا، وہ آگے سے پھل دیتا ہے. ہم اس طرح ہو جائیں. دیکھیں شمع کی یہ لوگوں سمجھانے کے لیے نا، شمع خود جلتی ہے، جل کے گھل کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے کو روشنی دیتی ہے، دوسرے کو اندھیرے میں مبتلا نہیں کرتی. یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکھی رہیں نا، ہم دوسروں کو آسانیاں دیں، دوسروں کو مان دیں، دوسروں کو عزت دیں، دوسرے کے لیے خیرخواہ بن جائیں. آپ دیکھیں زمانہ آپ کا کتنا خیرخواہ ہوتا ہے، زمانہ آپ کا کتنا خیال رکھتا ہے. اگر ہم یہ کریں، دوسروں کی ٹانگیں کھینچیں گے، دوسروں کو نیچا کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ خود نیچے ہو جائیں گے. اللہ یہ تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے نا، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. جب رب کی منشا ہی اس بات پر ہے کہ یہ اسے بندے کو عزت ملے گی، میں آپ کیا زمانہ سارا ایک طرف ہو جائے اور اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرے، رب کو منظور ہے کہ اسے عزت ملے گی، اسے عزت مل کر رہے گی. اگر رب کی مرضی اس پر ہے، منشا اس پر ہے کہ اس نے ذلیل ہونا ہے، لاکھ لوگ اسے عزت دے لیں، اسے عزت
نہیں ملنی. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے جسے چاہا جتنی عزت دی, جتنا مقام دیا, جتنا مرتبہ دیا, جتنا مال دیا, جتنی دولت دی. ہم اس کو نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کیا, یہ تو حسد کی طرف لے کر جانے والا ہے. سلمان بھائی ہوتا یہی ہے کہ حسد کی وجہ سے نا ہم اس حسد کی آگ جلا لیتے ہیں اور اس کی ٹانگیں کھینچنے کی سوچنے لگ پڑتے ہیں. یار اس کو یہ اس کی پروموشن کیوں ہو گئی, اسے جو ہمارا آفیسر ہے اس کی کیوں بات مانتا ہے, اس کے اپنے قریب کیوں کرتا ہے, اس کی بات کیوں سنتا ہے. ہم غور کریں کہ اگر اس کو کر رہا ہے تو اس میں کوئی گیٹس تو تھے نا, اس میں کوئی خوبی تو تھی, اس میں کوئی کمال تھا نا, کہ جس کی وجہ سے اسے کوئی مقام مل رہا ہے, جس کی وجہ سے اسے کوئی منصب مل رہا ہے, جس کی وجہ سے اسے ترقیاں مل رہی ہیں. میں غور کروں کیا میرے اندر کمی کیا ہے. بات وہی ہے کہ ہم اس کے لیے جو نقیب بھائی نے بات کی تھی کہ ہم یہی رکھیں نا, جس رب نے اسے عزت دی ہے وہ رب مجھے بھی عزت دے گا, جس رب نے اسے مقام دیا ہے وہ رب مجھے بھی مقام دینے پر قادر ہے. ہوتا یہی ہے سلمان بھائی کے ٹانگیں کھینچنے کی وجہ کہ ہم توکل نہیں کر رہے ہوتے نا. یار یہ آگے نکل گیا میرا کیا بنے گا, یہی ہوتا ہے کامن نارملی طور پر کہ یار یہ آگے نکل گیا نا تو میری دکان نہیں چلے گی, اس کی دکان چل گئی میری دکان نہیں چلے گی. حالانکہ سلمان بھائی یہ عام فہم سا, یہ سوچ رکھنے والا ایک دفعہ مارکیٹ کا چکر لگا لے. ایک ہی لائن میں بائکوں کی دکانیں ہیں, بائک ٹھیک کرنے والے کی, ہر روز ہر ایک کی دیہڑی لگ رہی ہے. پرچون کی دکان ہے تو سب کی ایک طرف ہے, کپڑے کی دکان ہے تو ایک طرف ہے, لائٹوں کی دکان ہے, پوری مارکیٹیں ہیں. کیا سب کی بکری نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنا مقدر کیا ہوا ہے نا وہ اسے مل کر ہی رہے گا. آپ کے مقدر میں اگر رب نے لکھا ہے کہ آپ کو سونے کا نوالا ملے گا, لاکھ زمانہ کوشش کر لے آپ سے وہ نوالا نہیں چھین سکتا. نہیں لکھا ہوا آپ لاکھ کوشش کر لیں, لاکھ جتن کر لیں, آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی. اس بات پہ ہم راضی ہو جائیں, اللہ نے جو دیا ہے میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور جو مجھ سے جو میرے مقدر میں نہیں ہے لاکھ دینے کی کوشش کرے مجھے کوئی دے نہیں سکتا. درست فرمایا. میں شاہ صاحب آپ کی بات سے مجھے ایک بڑی ذوق والی بات میرے ذہن میں آئی. آپ نے شمع کا ذکر کیا. موم بتی خود جل رہی ہے, جل بھی رہی ہے, گھل بھی رہی ہے, دوسروں کو روشنی دے رہی ہے, خود ختم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اللہ نے اس شمع کے لیے پروانہ بنایا ہے. کیا بات ہے, آپ ذرا اس پر غور فرمائیں. صحیح, پروانہ ہے, اس کو ایک طرح دے پروانہ, یعنی ایسا ہے کہ اس کو کیا ہے, پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ہے, وہ آئے گا اور اس شمع کے قریب آئے گا, جل جائے گا, مر جائے گا, لیکن بالآخر کس کے پاس آئے گا, اسی شمع کے پاس آئے گا. شمع کا کیا ہے, پروانہ ہے. اور کیوں پروانہ ہے, دیوانہ ہے, یہ کیوں اس کا دیوانہ ہے. اللہ اکبر. پروانہ یہ شمع کا کیوں دیوانہ ہے, اسی لیے دیوانہ ہے کیونکہ یہ شمع خود تو جل رہی ہے, دوسروں کو روشنی دے رہی ہے, خود آنسو بہا رہی ہے, دوسروں کے گویا کے آنسو کیا کر رہی ہے, پہنچ رہی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں شمع اور پروانہ, اللہ اکبر. اسی کو ذکر کیا نا اس کے کلام کے اندر بھی حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے, تو شمع رسالت ہے. حضور آپ رسالت کی شمع ہے, عالم تیرا پروانہ, عالم سارا حضور یہ آپ کے اوپر فدا ہونے کے لیے کیا ہے, گویا کہ تیار کھڑا ہے. کیا بات, میں جل جاؤں, بھن جاؤں, لیکن محبوب خدا کی ذات پر کیا ہو جاؤں, نثار ہو جاؤں. اللہ واہ واہ واہ. تو شمع رسالت ہے, تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو پاک نبوت ہے, جل جانا, تو پاک نبوت ہے. اس پہ ایک بہت خوبصورت واقعہ ذہن میں آیا. جی جی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا. مولانا روم کا کمال کیا ہے کہ ایک واقعہ ذکر کر کے ایسی بات سمجھاتے ہیں کہ پھر وہ سمجھانا آپ ہی جانتے ہیں. آپ نے لکھا کہ ایک بھیڑ نے آ کے کہا کہ میں پروانہ ہوں. لوگوں نے کہا تم پروانے نہیں ہو سکتے, تم پروانے نہیں ہو. اس نے کہا نہیں میں پروانہ ہوں.
لوگوں نے کہا جاؤ شہر میں دیکھ کے آؤ کتنی شمعیں جل رہی ہیں. وہ گیا دیکھ کے آیا اور آگے کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کافی ساری شمعیں جل رہی ہیں. انہوں نے کہا ہم نہ کہتے تھے تم پروانے نہیں ہو، بھیڑ ہو. اگر پروانے ہوتے تو واپس نہ آتے، وہیں شمع پہ نثار ہو جاتے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ خوشبو عشق کی ایسی ہے کہ خود بندے کا کردار، عمل، گفتار بتائے کہ یہ عاشق رسول ہے. سبحان اللہ. شمع سے زیادہ مجھے حضرت امیر خسرو کا ایک شعر یاد آ گیا. واہ. آپ فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شمع محفل بود. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو جی آپ دیکھیں سبحان اللہ. آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ شمع سے آپ نے بات کی کہ وہ جو دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے اس کو بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ ملے گا، اور دوسروں کو نقصان دے کر بلا وجہ شرعی کسی کو نقصان دے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے یا کسی کو گرانا چاہ رہا ہے، تو یہ اس وقت سے بچے کہ جب اسے اللہ جل مجدہ الکریم گرانے پر آ جائے. اللہ کی دنیا ہے نا، دنیا میں اختیار ملا ہوا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اختیار دے کے جانچ ہو رہی ہے. ابھی کیا کر رہا ہے؟ اختیار تو ہے، انسانوں والے کام کر رہا ہے یا حیوانوں والے کام کر رہا ہے، شیطانوں والے کام کر رہا ہے یا رحمان کے بندوں والے کام کر رہا ہے. اختیار اس لیے ملا ہوا ہے. بہرحال دنیا میں تو بندہ بہت کچھ کر لیتا ہے، تو کسی کو نقصان دینے کے لیے اگر یہ آ رہا ہے اور بلا وجہ شرعی نہ حق نقصان دے رہا ہے تو یہ اس وقت سے ڈر جائے کہ جب خالق کائنات اسے اس کے اس انجام کو پہنچائے گا کہ یہ ذلیل اور خوار ہو جائے گا. تکلیف نہ دے، مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو راحت دینے والا بنائے. آمین آمین آمین. اور راحت بھی اسی وے میں دی جائے گی جس وے میں راحت دینے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے. اب کوئی بندہ ہے جیسے وہ نشئی ہے، اس کو نشہ نہیں مل رہا، تو بندہ بولے ارے یار کتنا بیچارہ نشے کی وجہ سے پریشان ہو، چلو اس کو تھوڑا سا نشہ خرید کے دے دیتے ہیں، یہ سکون میں آ جائے گا. یہ اس طرح والے کام نا یہ نہیں کرنے. شریعت نے سب چیزیں بتا رکھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا لیکن پتہ بھی ہوتا ہے. تو وہی کام کرنا ہے جو اسلام میں پرمیزبل ہے. اب کسی کی راحت جو ہے وہ کسی گھٹیا کام کے اندر ہے تو ہم اس کو گھٹیا کام تو نہیں کر دیں گے کہ ترغیب بھی نہیں دیں گے، فیسیلیٹیشن بھی نہیں کریں گے اور رستہ بھی نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ذہن بنا کر کے رکھیں. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ پروگرام میں آج کا ٹاپک اچھا ہے اور وقت کی ضرورت بھی، کیونکہ ہر انسان ہی تقریباً کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے. آپ یہ بتائیں خواہش کی تکمیل کے لیے ہمیں کس حد تک جانا چاہیے؟ کس حد تک جانا چاہیے یاد میں؟ جیسے کہ پہلے بات بھی کی نقیب بھائی نے کہ کس حد تک جانا چاہیے. جائز جو حدود ہیں شریعت کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جس حد تک جا سکتے ہیں آپ خواہشات کی تمنا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس باؤنڈری سے نکل کر کے ناجائز کی طرف بڑھیں گے تو پھر یہ وہ خواہشات ہیں کہ جو کہ مذموم بھی ہیں، قابل ہلاکت بھی ہیں اور دنیا کے اندر بھی ذلیل کرنے والی ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے وہ مستحق کرنے والی. جی آپ اسلامی بھائی سے ایک خواہش ہے، میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں، یہ نعت سنا دیجیے. جزاک اللہ خیر. یہ خواہش پوری کر دی جائے گی انشاءاللہ. جی احمد بھائی سے میری گزارش ہے کہ اپنی پسند کا کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. ارے واہ ماشاء اللہ. احمد بھائی کوئی خاص پسند ہے کلام آپ کو یا ذوق کے ساتھ بدلتا رہتا؟ کوئی خاص کلام پر ایک کوئی پرٹیکولر کلام نہیں ہے، بہرحال باقی یہ کہ اعلیٰ کلام مجھے بہت پسند ہے. ماشاء ان کے بات ہی کچھ اور ہے، جب پڑھا جائے جب ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. ماشاء اللہ. چلے جی کال شامل کرتے ہیں.
اور میری گزارش ہے ایک نعت سنائے، تو شب میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ. واہ مرحبا. احمد رضا بھائی اب اس میں سے جو آپ چاہیں ان کو شامل فرمائیں. یہ آسانی کر دی میں نے. ہاں جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے، میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، مست و بے خود بنا میں مدینے چلا، مست و بے خود بنا میں مدینے چلا. میرے آقا در ہوگا پیش نظر، میرے آقا در ہوگا پیش نظر، کیا سورہ گا میں مدینے چلا، کیا سورہ گا میں مدینے چلا. ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، کیا سورہ گا میں مدینے چلا، کیا سورہ گا میں مدینے چلا. تارے مجھے یہ نظارے مجھے دیکھ، تارے مجھے یہ نظارے مجھے تم بھی دیکھو ذرا، میں مدینے چلا، تم بھی دیکھو ذرا، میں مدینے چلا. کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، چل عبید رضا میں مدینے چلا، چل عبید رضا میں مدینے چلا. لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے، لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے، چل عبید
مدینے چلا چل بدے رضا میں مدینے چلا مدینے چلا مدینے چلا حجر اے حجر تم بھی شمس و قمر شجر حجر تم بھی شمس و قمر دیکھو دیکھو ذرا دیکھو دیکھو ذرا مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا مدینے چلا مدینے چلا مدینے چلا مدینے چلا میں مدینے چلا حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی. سبحان اللہ. یہ بھی شاید ذوق کے انداز ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اللہ ہمیں بھی یہ ذوق اور شوق کے ساتھ مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ جس کی بات کرنے میں ہی ایک لذت ہے, ایک سرور ہے, کیف ہے, جانے میں تو اس سفر کے اندر کیا برکتوں اور بہاروں کا عالم ہوگا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ ذوق اور یہ شوق اور یہ سوز جو ہے وہ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق والی حاضری عطا فرمائے. پروگرام خواہشات اس کا عنوان تھا. تو ایاز بھائی, آج کے پروگرام کے آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھی صحبتوں کو اختیار کیا جائے, اچھے ماحول کے اندر بیٹھا جائے, بزرگوں کی صحبتیں حاصل کی جائیں, اور پھر جب بندہ ان نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا رہتا ہے تو پھر اس کو ترک کرتے ایک وقت وہ بھی آتا ہے جو بزرگوں نے لکھا کہ جب بندہ اپنے ان نفسانی خواہشات کو پر زور ڈالتا ہے, ان پر سختی کرتا ہے, تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے, اور پھر جب یہ مزید اس نفس پر قابو کرتا ہے تو ہوتے ہوتے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے, اور خواہشات کے پیچھے چلنے اور ہر خواہش کو پوری کرنے کا جو یہ بھوت بعض اوقات بندے پر آ جاتا ہے, اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قناعت کی دولت اللہ ہمیں عطا فرمائے. صبر و شکر کی سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ان اچھے اندازوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت اللہ عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تاجدار حرم میں شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کرو درود اور سلام ہونے کا کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کرو درود اور سلام. موت کے وقت کر دو نگاہ کرم, موت کے وقت کر دو نگاہ کرم, کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم, کاش اس شان سے نکل جائے دم, سنگ کے در پر تمہارے ہو میری جبی تم پہ ہر دم کرو درود اور سلام. پھر بلا لو مدینے میں یار کو, پھر بلا لو مدینے میں یار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو,
کرو درود اور سلام تم پہ دم کرو درود اور سلام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ